اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ معارج کی آیت نمبر 24 اور 25 میں ارشاد فرمایا، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ جن کے اموال میں حصہ مقرر ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محتاج کا، ان کے مال و دولت میں مانگنے والوں اور ضرورت مندوں کا حق ہے جو محروم ہیں۔ آپ کے مال میں ضرورت مندوں کا حق ہے جو غلط نظام اور معاشی عدم مساوات کی وجہ سے دوسروں کے پاس آ گیا ہے۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ دولت صرف چند ہاتھوں میں گھومتی نہ رہ جائے، کیونکہ یہ دولت صرف ان کی نہیں ہے بلکہ سارے معاشرے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان سے نیک بات کہو۔ یتیم مسکین جن کا وراثت میں حق نہیں، ان میں سے ان کو حصہ دو۔ اس بارے میں سنن ترمذی کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 48 اور حدیث نمبر 659 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی تمہارے مال میں محروم طبقات کا حق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دی تو پورے مال و دولت کا حق ادا کر دیا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں اور محروموں کے حق ہیں۔ جو حق نہیں دیتا وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اب اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مسلمان مالداروں پر ان کے سرمائے اور مال و دولت میں سے خرچ کرنا غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں پر اس حد تک فرض کیا ہے کہ جس سے معاشرے کی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو طبرانی معجم الاوسط جلد نمبر 4 میں بیان کیا ہے۔ اب اس میں ہر شخص جو مالدار ہے وہ ایک یونٹ کی طرح ہے۔ جو معاشرے کے اہل ثروت ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ اس حد تک خرچ کریں کہ غریبوں کی حاجات اور ضروریات پوری ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر چھوٹی چھوٹی تفصیلات فراہم کر کے ذمہ داریوں کا تعین فرماتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ معاشی تعاون ہو اور پورے معاشرے کو استحکام ملے۔ کسی موقع پر ایسا بھی ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ کھانے میں تیسرے کو ملائے، جن کے پاس 4 لوگوں کا کھانا ہے وہ 5ویں اور 6ٹھے کو ملائے۔ یہ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ جلد نمبر 1 کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی وضاحت فرما دی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا تعین خود کر سکتے ہیں کہ ہمارے اقربا میں کتنے ضرورت مند ہیں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں کتنے ہیں۔ اس کی زکوٰۃ کی طرح کوئی فکسڈ لیمٹس نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا کھانا 2 افراد کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، 2 کا کھانا 4 کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، اور 4 کا کھانا 8 کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الاشربہ جلد نمبر 3 کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو فرمایا
جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہاں تک بھی خرچ کرنے کی نوبت جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص محرومی میں مر رہا ہے، اس کی جان یا ایمان جا رہا ہے، جیسے کہ آج کل کے معاشرے میں لوگ عزت کی روٹی کھانے کے لیے اپنی غیرت کا سودا کر رہے ہیں۔ جس معاشرے میں عزتیں روٹی کے لیے بکنے لگیں، اس معاشرے میں ہلاکت کے سوا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ فلاح کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی بارگاہ سے خیر اور رحمت کہاں سے آئے گی؟ ان کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ ان پر عذاب نہیں اترے گا تو اور کیا ہوگا؟ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں غربت کہاں ہے؟ اللہ نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ حرص و ہوس نے، مال و دولت کی لوٹ مار کرنے والے حرام خوری نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے دین کا تصور ہی صرف رسومات بن گیا ہے۔ مخصوص مراسم کی ادائیگی سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی میں دین کہاں ہے؟ ہمارے شب و روز میں، ہمارے اخلاق میں، اعزاء و اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سوسائٹی کے طبقات کے ساتھ، مختلف حلقات میں، بول چال میں، چلنے پھرنے میں، گفتگو میں، ہمارے دل و دماغ میں، ہر جگہ تلاش کریں کہ دین کہاں ہے۔ ہمارا دین مواقع اور مراسم پر مشتمل ہو گیا ہے۔ ہم نے مخصوص اعمال انجام دینے کا نام نیکی رکھ لیا ہے۔ نیکی کے تصور کو صاف اور واضح طور پر بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد فرمایا، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ اب اس بات کی وضاحت اس طرح ہے کہ اس وقت یہود اس وقت مغرب کی سمت اپنے منہ کرتے تھے، جبکہ نصارہ مشرق کی سمت کرتے تھے، اور جب سمتوں کا تعین کر لیا، قبلہ رخ منہ کر لیا، اپنے اپنے مذہب اور ملت کے مطابق مخصوص عبادات ادا کر لیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ بس اس سے نیکی اچیوڈ ہو گئی، یعنی کہ ہم نے نیکی پا لی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا جو نیکی کا ظاہر پسندانہ تصور تھا، کہ یعنی کہ نیکی میں جو ظاہریت پرستی تھی، رسمیت پرستی تھی، اس کے تصور کو رد کر دیا اور فرمایا کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی ایک پورا پیکج ہے۔ اور یہ سب یہود و نصارہ سے نہیں کہا جا رہا، بلکہ امت محمدی سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ نیکی کا جو ظاہر پسندانہ تصور ہے وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا، تراویح پڑھی، قیام کیا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میلاد کی محافل کر لیں، شب برات کو جاگ لیا، لیلۃ القدر کی رات کا تصور کر کے جاگ لیا، 11ویں شریف کر لی، عرس کر لیا، محرم میں مولا حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی یاد میں 10 دن گزار لیے، حج و عمرہ کر لیا، تبلیغی جماعت پہ چلے گئے، چلہ کر لیا۔ اب یہ سارے خیر کے کام ہیں اور ان کی اپنی اپنی جگہ بہت ہی فضائل و برکات ہیں، لیکن اگر صرف ان تک محدود ہو گئے جیسے کہ ہم ہو چکے ہیں تو پھر ہم نے دین کی اصل روح کو ختم کر دیا۔ یہ سارے تو وہ مواقع ہیں جو ہمیں دین یاد دلاتے ہیں، دین سے جوڑتے ہیں اور دین کا میسج دیتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے انہیں سیلیبریشنز بنا لیا ہے اور اصل میسج کو زندگی سے نکال دیا ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جب کوئی وعدہ کریں
تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سخت تنگ دستی میں اور مصیبت یعنی بیماری میں اور جنگ کی شدت یعنی جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں، اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو نیکی یہ ہے کہ پہلے اپنے ایمان کو مکمل کرو، پہلے اپنا مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکین، مسافروں، مانگنے والوں جو غلامی کی زندگی میں ہیں ان پر خرچ کرو، غریبوں کو محرومی سے نکالو، ضرورت مندوں کی کفالت کرو، اور جس کے پاس 2 لقمے ہیں اور وہ 1 لقمے سے زندہ رہ سکتا ہے تو وہ اپنا دوسرا لقمہ ضرورت مند کو دے دے۔ اس وقت ہمارا آدھا معاشرہ غلامی میں ہے۔ اب وہ پہلے جیسی تاریخی دور کی غلامی نہیں رہی، مگر شکل تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ بھی غلامی ہے۔ جس آدمی کی سوچ اور ضمیر اس کی غربت اور محتاجی کی وجہ سے آزاد نہیں ہے، اس کا دین بک گیا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مکر کرتا ہے، تو وہ کہاں آزاد ہے؟ وہ مرد حر نہیں ہے۔ یاد رکھیں، محتاجی اور غربت سے بڑی کوئی غلامی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، جب وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کریں، تنگی اور مشکل اور فراخی میں صبر کریں، شکوہ نہ کریں۔ 5 شرائط ایمان کی ہیں اور 5 عملی شرائط ہیں۔ یہ کل ملا کر 10 شرائط ہیں، اور جو لوگ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں۔ اب اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم مال خرچ کریں تو دکھلاوے کے لیے نہ کریں، سخی کہلانے کے لیے نہ کریں، اور نہ ہی کسی پر احسان جتلانے کے لیے مال خرچ کریں، بلکہ جب ہم مال خرچ کریں تو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مال کی محبت ہماری طبیعتوں میں ودیت کر دی ہے۔